اسٹارٹنگ کی assumptions تھی. لیکن ود ٹائم یہ assumptions چینج ہوئی اور موٹیویشن کا کنسیپٹ آیا ود ریفرنس ٹو تھیوری ایکس اینڈ وائی. تو میک گروگر نے تھیوری ایکس اینڈ تھیوری وائی جو ہے وہ پھر پریزنٹ کی. سو اب اس میں انہوں نے جو ہے 3 چیزیں بتائی تھی. ایک تو یہ ایکسپیرینسز بتائے تھے کہ امپلائی کا جو سیلف ایکسپیرینس ہوتا ہے کسی بھی چیز کا وہ اس کی آرگنائزیشن میں رہنے کی وجہ سے ہوتا ہے. اٹ کین بی اے ریزسٹنٹ بیہیویئر, اٹ کین بی ایکٹیو, اٹ کین بی پیسو بیہیویئر. اسی طرح موٹیویشن جو ہے اس کی بات انہوں نے کی کہ موٹیویشن پھر ایک پوٹینشیل ہے جو انسان کو تھیوری وائی والے کنسیڈریشن میں لاتا ہے کہ جہاں پہ ہیومنز جو ہے وہ ان کے بارے میں یہ زیوم کیا جاتا ہے کہ وہ سلگش نہیں ہیں, وہ انڈولنٹ نہیں ہیں, بلکہ وہ کام کرنا چاہتے ہیں. اور پھر مینجمنٹ کے لیے بھی اس میں انہوں نے بات کی تھی کہ مینجمنٹ کو ایک ایسی جو ہے وہ کنڈیشنز دینی چاہیے. یہ اگین وہی فلاسافیکل اسٹینس ہے جو ہم نے اسٹارٹنگ میں پڑھا تھا ایچ آر فلاسفی میں کہ مینجمنٹ ایسی کنڈیشنز جو ہے وہ ارینج کرے, ایسی ورک انوائرمنٹ ارینج کرے تاکہ لوگ اپنے گول جو ہے وہ اچیو کر سکیں. تو یہ بس ایک تھوڑا سا اوور ویو ہم دے رہے ہیں. اب آتے ہیں الڈرفر کی ای آر جی. یہ ہم نے آلریڈی پڑھی ہوئی ہیں تھیوریز. ای آر جی از ایگزسٹنس ریلیٹڈنس اینڈ گروتھ تھیوری, اور یہ بھی بیسیکلی میزلو کی تھیوری کی ہی ایک جو ہے ایکسٹینشن آپ دیکھ سکتے ہیں. ایگزسٹنس از اباؤٹ فیزیولوجیکل اینڈ سیفٹی, relatedness is about love, and growth is about self actualization and esteem. پھر اس کے بعد میکسلینڈ نیڈ تھیوری, نیڈ فار اچیومنٹ, نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار افیلیشن. 3 طرح کی نیڈز میکسلینڈ نے بتائی تھی. یہ تھیوریز ہم بی بی اے 1 سے پڑھنا شروع کرتے ہیں اور ہر کورس کے اندر ہم انہیں کہیں نہ کہیں پڑھتے رہتے ہیں. یہ کیونکہ نیڈ فار اچیومنٹ تھیوری جو ہے یہ بھی جو ہے انٹرنل تھیوری میں آتی ہے, کیونکہ یہ بھی مینیفیسٹڈ نیڈس کی بات ہو رہی ہے. نیڈ فار اچیومنٹ بھی کسی پرسن کے انٹرنل ہے, نیڈ فار پاور اینڈ نیڈ فار افیلیشن, یہ ساری جو ہے انٹرنل کازز ہیں اس کے ود ریفرنس ٹو امپلائز, اور یہ تینوں بھی اسی سے لنکڈ ہے. اچھا, امپورٹنٹ چیز اس میں یہ ہے دی انٹیگریشن آف دا 3 تھیوریز میزلو, الڈرفر اینڈ میکسلینڈ. میزلو کی 5 لیولز میں یہاں پہ لکھے ہوئے آپ کو نظر آ رہے ہیں, ہائر آرڈر نیڈس میں اور لوور آرڈر نیڈس کے ساتھ. تو ہائر آرڈر میں سیلف ایکچولائزیشن ہے, اسٹیم ہے, بلونگنگ ہے, سیفٹی اینڈ ہائجیکل. وہ انہیں اور اسٹیم کو بلونگنگنیس کو ریلیٹڈنیس کہتا ہے, اور سیفٹی اینڈ فیزیولوجیکل کو ایگزسٹنس کہتا ہے. آگے میکسلینڈ جو ہے, میکسلینڈ نیڈ فار اچیومنٹ کو سیلف ایکچولائزیشن کہتا ہے, اسٹیم کو جو ہے وہ نیڈ فار پاور کہتا ہے, اور بلونگنگنیس کو نیڈ فار افیلیشن کہتا ہے. جبکہ میکسیلینس بالکل خاموش ہے لوور آرڈر نیڈس کے اوپر. یہ تینوں تھیوریز کا کمپیریزن ہے. اگر ہم دیکھنا چاہیں کہ آرگنائزیشن کانٹیکس میں ابھی کون سی اپلیکیبل رہے گی, تو میکسلینڈ کی نیڈ تھیوری جو ہے نا یہ ابھی آج کل ہے. یہ ہر یہ ہمارے ریسرچ تھا تھیوری کی, اور بیسیکلی انہوں نے 2 فیکٹرز دیے تھے ہیرسبرگ نے, اور انہوں نے کہا تھا کہ آرگنائزیشن لائف میں 2 طرح کے فیکٹر ہوتے ہیں. ایک ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو ڈسسیٹسفیکشن سے بچاتے ہیں, اور دوسرے ایسے فیکٹرز ہوتے ہیں جو آپ کو موٹیویٹ کرتے ہیں. تو جو ڈسسیٹسفیکشن سے بچانے والے ہیں انہیں ہائیجین فیکٹر کہتے ہیں, اور جو موٹیویشن کی طرف لانے والے ہیں انہیں ہم موٹیویٹنگ فیکٹرز یا موٹیویشن فیکٹرز کہتے ہیں. اب جیسے کہ ہائیجین فیکٹر ورکنگ کنڈیشن ہے جو آپ کو ڈسسیٹسفیکشن سے بچائیں گی. اس کا ہرگز مطلب نہیں کہ آپ سیٹسفائڈ رہیں گے. اس کی ایگزامپل یوں لیتے ہیں, ہمارے پاس آفس میں ایک چیئر ہے اور آج ہماری چیئر لیٹ سے خراب ہے اور وہ موو نہیں کر پا رہی, یا کسی بھی طرح سے وہ ہمیں سخت فیل ہو رہی ہے. تو یہ اگر ہماری چیئر ٹھیک ہو جاتی ہے تو یہ ہمیں اس پریشانی سے بچائے گی, نہ کہ ہمیں خوش کر دے گی. رائٹ, ان کا یہ کنسیپٹ تھا کہ the absence of dissatisfaction doesn't mean that a person is satisfied. تو جب بھی ہم نے جاب سیٹسفیکشن ایز اے ویریبل لینا ہو
تو ہم جاب ڈسسیٹسفیکشن نہیں لیں گے, ہم جاب سیٹسفیکشن لیں گے اور اس کا لوور اینڈ جو ہے ہم ڈسسیٹسفیکشن کنسیڈر کریں گے. سو موٹیویٹنگ فیکٹرز میں دیکھیں جاب انرچمنٹ لکھی ہوئی ہے, لیڈس ٹو سپیریئر پرفارمنس اینڈ ایفرٹس. ایسی چیزیں جو آپ کو موٹیویٹ کریں وہ موٹیویٹنگ فیکٹرز ہوں گے. ڈی موٹیویشن سے بچائیں یا ڈسسیٹسفیکشن سے بچائیں وہ ہائیجین فیکٹرز ہوں گے. ان دونوں کی ڈسٹنکشن کرنا بہت ضروری ہے ورک پلیس کے اوپر. اس کی ریزن یہ ہے کہ سم امپلائرز تھنک دیٹ ہائیجین فیکٹرز کو میٹ کر لینا ہی کافی ہے کسی کو پروموٹ کرنے کے لیے. تو اس تھیوری کی جو ازمپشن ہے نا وہ ختم ہو جاتی ہے اگر ہم اس کو پراپرلی اپلائی نہیں کرتے. میم ایک کوشچن اسی سے ریلیٹ ہے جو بھی ہائیجین فیکٹر اور ابھی جو جاب سیٹسفیکشن کا بھی کہہ رہی تھی, تو یہی جاب سیٹسفیکشن اگر ہے آپ کے پاس ویریبل تو اس کے لیے ہم اس تھیوری کو لے سکتے ہیں ایز اے سپورٹنگ تھیوری. یس, آپ اس تھیوری کو لے سکتے ہیں بالکل. سیٹسفیکشن کے لیے تھیوری ہی یہ یوز ہوتی ہے اسٹارٹنگ کے لیے. تو جاب سیٹسفیکشن ایک بہت ہی مانا ہوا ویریبل ہے, بہت دفعہ چیک کیا ہوا ہے. ہاں یہ ہے کہ اس کے اندر نویلٹی نہیں ہے. نویلٹی ان دا سینس کیونکہ جاب سیٹسفیکشن از این ایٹیٹیوڈ. ٹھیک ہے, میں نے آپ کو ایٹیٹیوڈ کے بارے میں پہلے پڑھایا ہوا ہے کہ ایٹیٹیوڈ کیا ہوتے ہیں. ایٹیٹیوڈ پڑھایا ہوا ہے, بیہیویئر پڑھایا ہوا ہے. سیٹسفیکشن ایک ایٹیٹیوڈ ہے. اب اس میں اگر کوئی ریسرچ ماڈل بنانا چاہے تو اس کو پھر اپنے باقی ویریبلس جو ہے نا وہ بڑے روبسٹ قسم کے رکھنے پڑیں گے, بڑے ناول قسم کے, تب جا کے جاب سیٹسفیکشن کا افیکٹ بیٹھے گا. ادر وائز جو ہے نا بہت ہی فریکوینٹ ریجیکشن ہے جاب سیٹسفیکشن کو پڑھنے کے لیے. آلدو کہ دیکھا جائے تو یہ 99% جابس کے اوپر اپلائی ہوتے ہیں جاب سیٹسفیکشن اسکیل. لیکن وہی بات ہے کہ ریسرچ اس چیز کو نہیں مانتی. ریسرچ یہ کہتی ہے کہ جو آلریڈی چیز ہم نے اسٹیبلش کر دی ہے آپ اس کو یوز کریں پریکٹس میں, وہیں سے آپ پڑھ لیں, پرانا آرٹیکل آپ پڑھ لیں, نئے ہم اس میں نہیں پبلش کریں. ہم نئے پرابلمس کو جو ہے نا سالو کریں گے تھرو ریسرچ. صحیح. اچھا, اب یہاں پہ موٹیویٹنگ فیکٹرز دیکھیں. کمپنی پالیسی, ایڈمنسٹریشن, سپرویژن, ریلیشن شپ, ورکنگ کنڈیشن, سیلریز اینڈ ورکنگ کنڈیشنز. موٹیویٹنگ فیکٹر ود انکریز جاب سیٹسفیکشن. تو گروتھ, ایڈوانسمنٹ, رسپانسبلٹی, ورک اٹ سیلف, اچیومنٹ, ریکگنیشن, اچیومنٹ. تو ایسی تمام چیزیں جو ہائر آرڈر نیڈس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, اسٹیٹس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے, وہ موٹیویٹنگ فیکٹرز کہلائیں گے. اور جو ان سے آپ کو ڈسسیٹسفیکشن سے بچاتی ہیں کہ سیلری مل جاتی ہے بس آپ خوش ہیں, چل رہا ہے کام. اس کا مطلب یہ نہیں کہ خوش ہیں, اس کا مطلب یہ ہے کہ نا خوش ہیں. اچھا, موٹیویشن ہائیجین کمبینیشن, یہ پریکٹیکل ہے تھیوری بہت زیادہ. اور اس میں یہ کہا جاتا ہے کہ جب امپلائیز جو ہے وہ کس صورت میں کمپلین کریں. تو اگر ان کی موٹیویٹنگ فیکٹر ہائی ہوگا تو موٹیویشن زیادہ ہوگی, اور ہائیجین فیکٹر جو ہے وہ ہائی ہوگا تو ان کی جو ہے وہ کمپلینٹ جو ہے وہ زیادہ ہوگی. سو اس طرح سے امپلائیز جو ہے اگر ان کی موٹیویٹنگ فیکٹرس کو زیادہ رکھا جائے تو موٹیویٹ ہو جائیں گے. ہائیجین فیکٹرس کو جو ہے وہ کم رکھا جائے تو تب وہ ڈی موٹیویٹ ہوں گے. تو دونوں کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے. سب سے پہلا ہائی والا ہے, ہائی موٹیویشن اینڈ ہائی ہائیجین فیکٹرز دونوں ہی آپ نے رکھے ہوئے ہیں. تو امپلائی میں ہائی موٹیویشن بھی ہوگی اور کمپلینس بھی نہیں کریں گے. لیکن اسی کا ریورس اگر ہم اینڈ والا جو ہے کوڈرنٹ دیکھتے ہیں تو موٹیویشن بھی لو ہے اور ہائیجین فیکٹر بھی لو ہے, تو لوگ موٹیویٹ بھی نہیں ہوں گے اور کمپلینس بھی زیادہ کریں گے. تو یہ سچویشن جو ہے نا ورسن سچویشن ہے جو کہ ایک ورک پلیس پہ نہیں ہونی چاہیے. اچھا, اب یہاں پہ آپ کو اس کوڈرنٹ میں نظر آ رہا ہوگا کہ انڈیویجول آرگنائزیشن ایکسچینج ریلیشن شپ کی بات نظر آ رہی ہے کہ آرگنائزیشن کیا پے کرتی ہے انڈیویجول کو اور انڈیویجول جو ہے وہ خود کیا پے کرتا ہے. یہاں پہ دیکھیں کنٹریبیوشن اینڈ ڈیمانڈ ہے اینڈ ود ریفرنس ٹو آرگنائزیشن اینڈ انڈیویجول. تو آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ کیا ہے, گول, آبجیکٹو اور ٹاسک, جبکہ انڈیویجول کی ڈیمانڈ ہے فزیولوجیکل نیڈس, سیکورٹی نیڈس اینڈ فزیکل نیڈس. اچھا, یہ یہاں پہ مجھے لگتا ہے فزیولوجیکل لکھا ہوا, یہ سائیکولوجیکل ہے مسٹیک, سائیکولوجیکل نیڈس. اچھا, اسی طرح جو کنٹریبیوشن ہے آرگنائزیشن کا وہ آپ کو اپنا اسٹیٹس دیتی ہے, بینیفٹس اور انکم دیتی ہے, جبکہ انڈیویجول جو ہے وہ ڈیولپمنٹل پوٹینشیل دیتا ہے,
نالج دیتا ہے، اپنے اسکلز اور ایبلٹیز دیتا ہے، تو یہ ایک ایکسچینج کا ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ ہو جاتا ہے. اب اگر آپ دیکھیں کہ آرگنائزیشن اور انڈیویجول کی جو ایک کی ڈیمانڈ ہے وہ دوسرے کا کنٹریبیوشن ہو. آرگنائزیشن کا گول جو ہے وہ آرگنائزیشن کی ڈیمانڈ ہے اور انڈیویجول کا وہ اسکل ہوگا جو اسکل یوز کرے گا اور گول اچیو کرے گا. اسی طرح انڈیویجول کی ڈیمانڈ ہے سیکورٹی، فزیولوجیکل نیڈس، سیکورٹی نیڈس وغیرہ، اور آرگنائزیشن اس میں کیا کرے گی، وہ بینیفٹ اور انکم دے گی جس کی بیسس کے اوپر امپلائی ریلیشن شپ میں رہے گا. اچھا اب ہماری لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ از ایکسپیکٹنسی تھیوری. ایکسپیکٹنسی تھیوری، یہ ساری تھیوریز جو ہے نا ہم نے پہلے پڑھی ہوئی، یہ کوئی نئی بات نہیں، اس لیے میں تھوڑا اسپیڈ میں جا رہی ہوں. اچھا ایکسپیکٹنسی تھیوری کے اندر جو ہے نا 3 چیزیں ہوتی ہیں، ویلنس، ایکسپیکٹنسی اور انسٹرومنٹیلٹی. یہ آپ کو امیج نظر آ رہا ہوگا. ایکسپیکٹنسی تھیوری وکٹر بروم نے دی تھی 1964 میں، اور انہوں نے کہا تھا کہ ایک ہیومن جو ہے وہ کام کرتا ہی کسی ایکسپیکٹیشن کی بیس کے اوپر ہے. اسے کسی نہ کسی چیز کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، کسی اچھے آؤٹ کم کی ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے، تو وہ اسی کے اوپر جو ہے وہ بیس کرتا ہے. تو ایکسپیکٹنسی ماڈل جو تھا موٹیویشن کا، یہ وکٹر بروم نے دیا تھا، اور انہوں نے 3 ریلیشن شپ بتا دیے تھے. یہاں پہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ایفرٹ، پرفارمنس، پھر ریوارڈ. ریوارڈ کے بعد ایک چوتھی چیز بھی ہوتی ہے گول. تو یہ جو 3 ایروز ہوں گے نا، ایفرٹ، پرفارمنس ریوارڈ اینڈ ریوارڈ گول، یہ 3 ریلیشن شپ جو ہے امپلائی دیکھتا ہے. جس میں پہلا جو ہے ایفرٹ ٹو پرفارمنس ریلیشن شپ ہے، جس میں امپلائی یہ سوچتا ہے کہ اگر میں کام کروں گا، محنت کروں گا، ایفرٹ کروں گا تو میں جاب کر پاؤں گا، پرفارم کر پاؤں گا. پھر پرفارمنس جو ہے، پرفارمنس ریوارڈ ریلیشن شپ، اب کہتے ہیں کہ میں اگر پرفارم کروں گا تو مجھے ریوارڈ کیا ملے گا، ٹھیک ہے، اس کے اوپر سوچتا ہے. اور پھر ریوارڈ اینڈ گول ریلیشن شپ یا ریوارڈ اینڈ ویلیو ریلیشن شپ بھی اس کو کہا جاتا ہے، جس میں امپلائی یہ سوچتا ہے کہ اب جو ریوارڈ مجھے ملے گا with reference to my all efforts, how this reward can contribute in my life, how it would give me value, why is it important to me or not. یہ ایکسپیکٹنسی ماڈل ہوتا ہے. اگر ہم پیچھے جائیں تو ویلنس از ویلیو آف اے ریوارڈ، ایکسپیکٹنسی از دا فرسٹ ریلیشن شپ جس میں ہم کہتے ہیں کہ ایفرٹ ٹو پرفارمنس ریلیشن شپ، اینڈ instrumentality is performance reward relationship, and valence is reward and value یا reward and goal relationship جو ہے expectancy میں. تو اگر ہم نے اپنے کسی ریسرچ ماڈل کو ایکسپلین کرنا ہو، اس میں انڈر پننگ تھیوری تو ایکسپیکٹنسی تھیوری نہیں ہوگی، لیکن اس کو سپورٹو تھیوری کے طور پہ ایکسپیکٹنسی تھیوری جو ہے وہ کام کر سکتی ہے ان اسٹڈیز کے اندر جن میں ریوارڈ یا کمپنسیشن اینڈ بینیفٹس کا کوئی نہ کوئی ویریبل ایڈجسٹڈ ہے. اب اس میں پرابلمس کیا ہوتے ہیں؟ بلیو دیٹ دا ایفل ول ناٹ ریزلٹ ان پرفارمنس اینڈ دا پرفارمنس ول ناٹ ریزلٹ ان ریوارڈ اینڈ ویلیو اے پرسن پلیسز آن دی پریفرنس اے پرسن ہیز فار سرٹن ریوارڈس. یعنی جو ریوارڈ مجھے اس کام کے بعد ملنے ہیں سیلری کی فارم میں، بونس یا کسی بھی فارم میں، کیا وہ میرے گولز کو بھی میٹ کرتے ہیں کہ نہیں. اس سارے کے بیس کے اوپر امپلائی کا بیہیویئر اور موٹیویشن ڈپینڈ کرتی ہے ایکسپیکٹیشن کے اوپر. اگر اس کو نظر آتا ہے نا کہ میری ایفرٹ میرے ایسے ویلیویبل کام میرے لیے کرے گی یا میرے لیے گولز کو اچیو کرے گی، تو تب ہی امپلائی جو ہے وہ تھرو آؤٹ دس موٹیویٹ رہتا ہے. پھر موٹیویشن کے ساتھ مورل میچورٹی کو بھی کچھ اسکالرس نے لنک کیا، جس میں زیادہ تر سائیکولوجیکل فیکٹرز تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی موٹیویشن ہی خود سے کچھ نہیں ہے، مورالٹی جو ہے اس کی اویئرنیس بہت ضروری ہے. تو کسی بھی پرسن کی جو کوگنیٹو ڈیولپمنٹ ہے، ریسرچرز نے یہ کہا کہ جی مورل میچورٹی سے آپ اس کو میئر کریں گے. اینڈ وٹ مورل میچورٹی از کہ ایسا جو پرسن مورلی میچور ہوتا ہے وہ یونیورسل ایتھیکل پرنسپلس کے اوپر کام کرتا ہے، جبکہ مورلی اممیچور لوگ جو ہوتے ہیں وہ ایگو سینٹرک موٹیویشنس کے اوپر کام کرتے ہیں. تو یہ اگر آپ دیکھیں کہ جو سیلفش لوگ ہیں، سیلف کیئر والے ہیں، سیلف انٹرسٹ کرنے والے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کے اندر مورل میچورٹی جو ہے وہ کم ہوتی ہے، اور جن کے اندر مورل میچورٹی ہائی ہوتی ہے وہ بہت ساری چیزوں کے لیے
ایٹ دا سیم ٹائم موٹیویٹ رہتے ہیں. تو یہ ایک موٹیویشن بیک گراؤنڈ میں ایڈ کر سکتے ہیں, گیپ میں ایڈ اس کو کر سکتے ہیں, سگنیفیکینس میں ایڈ کر سکتے ہیں. ڈائریکٹلی اس تھیوری کے اوپر ماڈل جو ہے اسٹیبلش بہت کم ہوتے ہیں. میزلو کی تھیوری کے اوپر جو ہے ماڈلس جو ہے وہ نہیں بنے ہوتے. آج تو